عائشہ کا مریم کو تھپڑ لگانا یہ لوگوں کو بالکل پسند نہیں آیا۔ لوگوں نے اس پر بہت زیادہ تنقید کرنی شروع کر دی ہے۔ اب یہاں پر دو پوائنٹس نکلتے ہیں کیونکہ اس بات کا ہم ایک رخ نہیں لے سکتے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں کہ اس ٹاپک پہ تھوڑی لیٹ ہو گئی ہوں ویڈیو بنانے میں۔ ایکچوئل میں گھر کی تمام مصروفیات سے ٹائم نکلنے کے بعد میں جو ہے نا ویڈیوز بناتی ہوں۔ اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ہر چیز کو کور کروں، ہر چیز کو میں فوراً سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ میرے پاس آئے تھے کمنٹس کہ آپ اس کے اوپر ضرور بات کریں، عائشہ نے بہت غلط حرکت کی ہے، مریم کو یہ سزا دے کر اس طریقے سے تھپڑ مار کے کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی؟ ویسے تو مدرس ڈے پہ بیٹھ کے یہ بڑے ہی اپنے گن گا رہی تھی کہ میں نے اپنی سبلنگس کے لیے بہت قربانیاں دیں، میں نے شادی نہیں کی، میں ماں کے بعد ماں ہوں، اور اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد آج ان کی تمام جو قربانیاں ہیں نا وہ لوگوں نے دیکھ لیں۔ لیکن وہیں پر اب دوسرا پوائنٹ کیا نکلتا ہے؟ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ چینل پہ آ ہی گئے ہیں تو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور آل کے ساتھ کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکے۔ اب جناب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ آئس کریم کے ولاگ کے اندر جو سزا دی گئی وہ کس کی جانب سے تھی؟ مطلب کہ مریم نے کس چیز کا بدلہ لیا ہے عائشہ سے اس طرح کی سزا خود ہی رکھ کر، یا عائشہ نے بدلہ لیا ہے مریم سے اپنے تمام پرانے زخموں کا؟ سب سے پہلے تو لوگوں نے یہاں کہا کہ مریم نے عائشہ سے بدلہ لیا ہے ایک بار پھر سے، کیونکہ مریم کی شادی کے دنوں میں لوگوں نے شادی کے فرسٹ جو تیاری تھی اس دن سے لے کے مریم کے ڈائیورس کے جتنی بھی دن گزرے ہیں ان دنوں میں صرف عائشہ کو ٹارگٹ کیا کہ عائشہ اچھی بہن نہیں ہے، عائشہ مریم کے ساتھ غلط کرتی، عائشہ ایسی ہے، عائشہ ویسی ہے۔ اس کے بعد تمام چیزیں بلال سمینہ کے آنے کے بعد بہت حد تک کام ڈاؤن ہو گئیں اور لوگوں نے عائشہ کو اچھا کہنا شروع کر دیا، ایک اچھا امیج جانا شروع کر دیا۔ اچانک سے عائشہ پھر سے بری بن گئی ہے۔ کیا مریم نے پھر سے بدلہ لیا ہے عائشہ سے، عائشہ کو برا بنوا کے؟ تو یہاں پہ میں آپ کو اس بات کا جواب دے دیتی ہوں کہ نہیں، مریم نے عائشہ سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ مریم نے ایک جسٹ سزا رکھی، اب اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا کس نے ہے؟ عائشہ نے۔ اگر عائشہ اتنی ہی اچھی ہوتی، اتنی ہی قربانیاں دینے والی بڑی بہن ہوتی تو وہ اس سزا کو معاف کر سکتی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ سزا دینے والے سے، معافی مانگنے والے سے معاف کرنے والا اور سزا کو معاف کرنے والا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ آئس کریم گیم میں ہاری تھی، آپ کون سی ان سے اپنی پرسنل گرج نکال رہی ہیں؟ آپ کیوں ان کو اتنی سزا دے رہی ہیں؟ آپ چاہتی بڑا پن کا مظاہرہ کرتی، آپ بڑی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں عائشہ، آپ معاف کر دیتی۔ لیکن یہاں سے تو آپ کا پاگل پن نظر آ رہا تھا کہ مستقل یہ عورت، ایک تھپڑ کی بات ہوئی لیکن یہ تو دے دنادن دے وہ کیا دے دنادن دے مار 4.5 والا کام کر رہی ہیں۔ پیچھے سے والدہ مسلسل ٹوک رہی ہیں بس کر دو بس کر دو، لیکن وہ آگے سے کہی جا رہی ہے کہ آج برسوں کی میری جو ہے نا پیاس بجھ گئی ہے، برسوں کے میرے غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اس کے ساتھ، جو مجھے تو اس سے زیادہ اس کو مارنا چاہیے، میں نے بہت زمانے کے بعد اس کو مارا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سوشل میڈیا پہ ہیں، آپ کیا دکھا رہی ہیں، لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ کے کیا انفلوئنس ہو رہا ہے؟ لوگ اب اپنے بچوں پہ، بھائی چھوٹے بہن بھائیوں پہ تھپڑ لگائیں گے۔ یہاں پہ تو ہمارے دین میں شفقت کی باتیں ہوتی ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، اسکولز میں اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار سے سمجھائیں، ان کو مارے نہیں، لیکن آپ تو اپنی پرسنل خار نکال رہی ہیں۔ آپ نے کب قربانیاں دی ہیں اپنی سبلنگس کے لیے؟ پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں، کیا چینل میں آپ کا عائشہ، آمنہ کا اور بلال کا ساتھ دینا ہی قربانیاں تھا؟ اگر ہمارے گھر میں 2 بچے بڑے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر لمبا گیپ ہو جاتا ہے، پھر بہن بھائی 4-5 سال 6 سال بعد پیدا ہوتے ہیں، تو ہر گھر میں یہی ہوتا ہے کہ جو بڑی بہنیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو سنبھالتی ہیں مگر وہ ماں نہیں بنتی، وہ قربانیاں نہیں دیتی۔ یہ آپ کا اپنا پرسنل ڈیسیجن ہے، نہ آپ کو بلال نے، آمنہ نے، مریم نے، کسی نے نہیں روکا تھا کہ آپ ہماری وجہ سے شادی نہیں کریں یا آپ ساری زندگی ہماری خدمت کریں، ہمارے بچوں کو پالیں، یہ تو آپ نے کی ہے۔
تو آپ کی اپنی ہی قربانیاں ہیں، کسی نے آپ کو فورس نہیں کیا۔ اب جب قربانیاں آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے دے دی ہیں تو پھر آپ نے مریم کے ساتھ کیا کیا کیا؟ مریم نے تو کوئی بدلہ نہیں، مریم نے تو ایک سزا رکھی، اور آپ پاگلوں کی طرح اس کو مارے چلی جا رہی ہیں، مارے چلی جا رہی ہیں، آپ اپنا پاگل پن دکھا رہی ہیں، بدلہ تو آپ لے رہی ہیں۔ مریم تو اگر دیکھا جائے تو اس نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اور آمنہ مریم کو اگنور کر دیتے ہیں، اور آپ ہی لوگوں کی نقش قدم پہ چلتے آپ کی بھابھی مومنہ بھی اگنور کر دیتی ہے۔ اگر کسی نے اس کو سچی عزت اور محبت دی ہے تو ابھی بلال اور سمینہ کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس نے کتنی عزت دی۔ مریم کی جب شادی ہو رہی تھی تب بھی سمینہ اور بلال کال کرتے تھے، ان کو مبارکباد دیتے تھے، کوئی ان کے اندر دل میں کوئی، میں نے نہیں دیکھا تھا کوئی پچھلی باتیں ہوں، کوئی پچھلی کوئی خلش ہو دل میں، انہوں نے رکھ کر کوئی مریم کو کال کی۔ انہوں نے تو بڑے کھلے دل کے ساتھ مریم کو شادی میں مبارکباد دی، گفٹ دیے اور بیسٹ وشز دی، ہر موقع پہ کال کی، ولیمہ ہو، بارات ہو۔ لیکن آپ نے کون سی قربانیاں دی؟ آپ تو مریم کی شادی سے اتنی ناخوش تھیں کہ وہ شادی کر ہی کیوں رہی ہے، کہ اس کے راستے میں آپ نے اتنے روڑے اٹکائے، اتنے پتھر ڈالے کہ کوئی شاپنگ آپ نہیں جاتی تھی، کسی چیز میں آپ مدد نہیں کرتی تھی۔ آپ نے اپنے آپ کو ان دنوں میں اتنا زیادہ کر لیا تھا بند کہ بس پتہ نہیں میں اٹھوں گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ آپ بیمار تھیں چلو مانا، لیکن آپ گھر میں تو ان کے کام کر سکتی تھی، وہ اکیلے اپنی شادی کی تیاریاں کریں۔ لیکن جیسے ہی اس کی اپنی فنکشنز پہ کپڑے پہننے کی تیاری کا وقت آیا، بھاگ بھاگ کے گئی بازاروں میں، اپنے کپڑے خرید کر لائی، اپنے بہنوئی کے کپڑے خرید کر لائی۔ اس کے بعد جو اس کے پیروں میں پہیے لگے، نئی شادی شدہ بہن کی زندگی میں گھسنے چلی گئی، ان کے سسرال جا کے ویڈیو بنا رہی ہے، ان کے گھر پہ رک رہی ہے، ان کو انسٹرکشنز دے رہی ہے کہ مریم تم ایسے رو، تم ایسے کرو، یعنی مریم کے اوپر لوگ لیبل لگا دیں کہ یہ مریم تم کیا حرکتیں کر رہی ہو جی، محبتیں چل رہی ہیں۔ یہ ساری انسٹرکشن کون دے رہا تھا؟ عائشہ کے گھر خراب کرنے میں مریم کے گھر خراب کرنے میں عائشہ کا بہت ہاتھ تھا، کیونکہ میں نے بہت بار عائشہ کو ٹوکا کہ مریم کی نئی شادی ہوئی، اس کی شادی شدہ زندگی میں زیادہ انوالوڈ نہیں ہو، اس کو مت پٹیاں پڑھاؤ۔ وہ واپس آئی، اس کو پٹیاں پڑھائیں، پھر کیا ہوا؟ اسی کے سسرال والوں نے جو ان کے رشتہ دار بھی ہیں اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا کہ پھر بات سمینہ کے ان دنوں کی نکل آئی کہ جن باتوں کو نہیں آنا چاہیے تھا، کہ سمینہ کے ساتھ جو کچھ ان بہنوں نے کیا، جو ان کو گھر سے نکالا، جو عمیر نے کیا، وہ بھی باتیں کھول دی ان لوگوں نے، ایسی ایسی چیزیں کھول دی۔ پھر جب بلال سمینہ واپس آنے والے تھے، عائشہ نے ان کی ترلے منتیں کی، ان کو چپ کروانے کی کوشش کی، ان سے معافیاں تلافیاں کی، ان کو فون کیا، ان سے معافیاں مانگی، ان کو خاموش کروایا کہ ان کے بھائی آ رہا ہے، بھابھی آ رہی ہے، تو اب یہ تمام چیزیں بند ہو جائیں۔ طلاق ہوئی، سب کچھ ہوا، بند ہو گیا، وہ بھی خاموش ہو گئے، وہ اپنے ولاگز بنانے لگے۔ تو کیا قربانی دی آپ نے؟ کون سی؟ بلال نے اپنی شادی کی، وہ اپنی زندگی میں مگن، اس نے اپنا گھر خود بسایا، سمینہ کی عقل مندی سے اس کا گھر بچا۔ آمنہ نے بھی اپنا گھر خود بسایا اپنی عقل مندی سے، عمیر عقل مند تھا، اس نے تمہیں اپنی بیوی سے دور کر لیا، تھوڑا زیادہ نہیں کر پایا، لیکن اس کی بیوی عقل مند تھی، آمنہ عقل مند تھی، اس نے اپنا گھر بچا لیا۔ ورنہ تم اور تمہاری والدہ تو کہتے ہیں ہم تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، ہم تو شادیاں کروانا ہی نہیں چاہتے تھے، جو کہ ایک بہت غلط بات ہے۔ اولاد پیدا کرتے ہیں تو ان کے بہت سے فرائض ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ بیٹیوں کی شادی کرنا ماں باپ کے لیے سنت ہے، خوشی ہے، فرض ہے، اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہم اپنی زندگی میں ان کی اولادوں کو گھر کا کر گئے۔ الٹی گنگا بہتی ہے۔ بہت ہی بری بات ہے عائشہ کہ آپ نے اپنا امیج ایک بار پھر گندا کر لیا، بڑی مشکل سے اچھا کیا تھا، اور بدلہ جو ہے وہ آپ نے لیا۔ وہیں پر مریم نے بھی دے دی بد دعائیں عائشہ کو، کہ جس طرح اس نے جو نا ایک تھپڑ کو اس نے لائیو بنا کے اور میرے اوپر برسا دیا، اپنی وہ نکال لی، تو کوئی بات نہیں، اللہ اس سے بدلہ لے لے گا اور اس کو ایسی جگہ پہ دکھائے گا کہ دیکھ لیں گے۔ تو یہ بد دعا مریم نے کیوں دی؟ کیونکہ انتہا کر دی اس نے، عائشہ نے تھپڑوں کی، پیچھے ماں روک بھی رہی ہے، بس کر دو، بس کر دو، نہیں مجھے مارنے دیں، میرے دل کی وہ بھڑاس نکالنے دیں، اس نے یوں کیا، اس نے وہ کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے شادی ہی کی نا، اس نے اور کیا کیا؟
غلط آپ اس طرح ہیں کہ شادی کے بعد روکنے سے بہتر تھا شادی کے اس لیبل لگنے سے پہلے، دوسری شادی کے لیبل سے پہلے ہی آپ یہ تھپڑ لگا کے مریم کو روک دیتی کہ ایسے لوگوں میں شادی نہیں کرو. تب آپ ہوتی کہ آپ نے قربانی دی، آپ نے اپنی بہن کو صحیح راستے پہ چلایا، تب مزہ آتا، تب مریم پہ یہ لیبل نہیں لگتا. مریم ایک اچھی عورت ہے، اس کو ایک اچھا رشتہ مل سکتا تھا، وہ ڈیزرو کرتی ہے اچھے لوگوں کو. لیکن بہت سی بے وقوفیوں کی وجہ سے مریم نے اپنی زندگی میں خود ہی گھڑے کھودے تھے. پھر وہ اس میں گری، پھنسی، پھر بڑی مشکل سے اللہ کی مدد سے وہ نکلی. میری دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک عائشہ کو بھی عقل سلیم عطا کرے اور جلد سے جلد وہ بھی اپنا گھر بسا لے. سدا ماں باپ نہیں رہتے، یہ ایک حقیقت ہے، چاہے اب ان کو برا لگے چاہے کچھ بھی ہو. بھائی کا گھر بھائی کا ہی ہوتا ہے، شوہر کا گھر اپنا ہوتا ہے. میں لوں گی اجازت. اللہ حافظ.